بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عیسیٰ نقوی، میرے ساتھ بشارت راجہ صاحب موجود ہیں۔ بدھ 30 اکتوبر کا آغاز ہو گیا ہے اور کیا ہی ستمگر مہینہ ثابت ہوا ہے یہ اکتوبر کا مہینہ۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایوان عدل میں بڑی تبدیلی کے بعد تمام نظریں پورے پاکستانی میڈیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان پر۔ نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور ان کے آنے کے بعد جو ایوان عدل میں ہلچل ہے، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، اس تمام منظرنامے کے ارد گرد اس وقت تمام کیمروں کا فوکس ہے، تمام خبروں کا، تمام خبر نویسوں کا فوکس اس طرف ہے۔ بشارت راجہ صاحب سے بات کریں گے کہ ممکنہ طور پر اب کیا ہونے والا ہے۔ میرے ٹاک شو میں ڈیبیٹ ود عیسیٰ نقوی جو میں نے ابھی سٹارٹ کیا ہے نیوز 1 پہ، وہاں پر شیر افضل بروت صاحب موجود تھے اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا میرے شو میں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا چیف الیکشن کمشنر ہونے والا ہے جو کہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجا جائے گا۔ کیا واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے اور نئے چیف جسٹس کے لیے کتنا بڑا یہ امتحان ہے جو پہلا امتحان، اور یہ کیوں امتحان ہے، یہ بھی بشارت راجہ صاحب سے پوچھیں گے۔ کمل شوذب صاحبہ جو ہیں وہ سلمان اکرم راجہ کے تھرو انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کر لیا ہے کہ توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ کیا ایسا ہونے جا رہا ہے؟ کیا ایسا ہونا ممکن ہے؟ اور اس سٹوری کے ارد گرد اس وقت کیا گفتگو چل رہی ہے، گفت و شنید چل رہی ہے سپریم کورٹ کی راہداریوں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی صاحب۔ ایک تو آپ نے کہا جی کہ نئے چیف جسٹس کے لیے امتحان نہیں بلکہ امتحانات شروع ہو چکے ہیں ان کے لیے، ایک نہیں بہت سارے۔ ایک تو اس میں آگے چل کر ویڈیو کینڈ پر بات کریں گے جی کہ وہ جو انہوں نے ATC کے ججز کو بلایا تھا نا، اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، یہ کہانی سب سے آخر میں چلے اس پر بات کریں گے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے لیے جو سب سے بڑا امتحان ہے نا اس وقت، وہ ہے 12 جولائی والا فیصلہ، یعنی کہ ریٹ آف دی سپریم کورٹ، اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے کہ اس کے جو 12 جولائی جس بینچ، وہ اس بینچ کا حصہ تھے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، بھلے انہوں نے ایک علیحدہ اس میں نوٹ لکھا تھا، اس کے اختلاف بھی کیا تھا انہوں نے، لیکن کچھ چیزوں پر اختلاف کیا تھا، ایک چیز پہ کہ یہ نشستیں ان کا آ کر یہ باقی سب اتفاق کیا تھا اس بینچ سے، سیتی بینچ سے۔ اب وہ چیف جسٹس بن گئے۔ سب سے بڑا ان کا امتحان یہ ہے کہ 12 جولائی کو 8 رکنی جو ججز ہیں نا، اکثریتی فیصلہ وہ دیا ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ مخصوص نشستیں ان کا حق بنتی ہیں اور انہیں دی جائے۔ پھر انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ اگر الیکشن کمیشن پاکستان کو کوئی ابہام ہو تو اس ابہام کی صورت میں وہ چیمبر سے بھی رابطہ کر سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن پاکستان نے وہ آپ کو پتہ ہے 39 لوگوں کو نوٹیفائی کر دیا اور 41 لوگوں کو نہیں کیا، اس میں سے ایک بیچارے کی وہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے رحمت کرے فوت بھی ہو گئے۔ وہ ابہام کے لیے انہوں نے چیمبر میں رابطہ کیا، تو آپ کو پتہ ہے کہ 14 سپٹمبر کو وہ 4 صفحات کا فیصلہ بھی آیا تھا، ابہام والا دور کیا گیا تھا ابہام، لیکن اس کے باوجود پھر بھی انہوں نے نوٹیفائی نہیں کی مخصوص نشستیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک مرتبہ پھر جب وہ فیصلہ آیا تفصیلی فیصلہ، شاہ صاحب آپ کو پتہ ہے کہ وہ 14 سپٹمبر والا جو ابہام دور کرنے کا تھا اس کو اس ججمنٹ کا حصہ بنا دیا گیا تھا۔ اس فیصلے میں یہ لکھا گیا تھا جی کہ کوئی بھی ایکٹ وہ ماضی میں ہو حال میں ہو، مطلب حال قریب میں ہو، 3 اگست کو آیا تھا کہ الیکشن ایکٹ 2017 اس پر کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہوتا، اطلاق نہیں ہوتا، اس پر افیکٹ نہیں کرے گا کسی صورت میں۔ جو فیصلہ سپریم کورٹ دے چکی ہے اس پر عمل درآمد برصورت ہوگا۔ اس کے بعد جب تفصیلی فیصلہ آیا، اس کے بعد ایک اور بیچ میں چیز آ گئی۔ وہ چیز یہ آئی تھی کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ جناب وہ جاتے جاتے ماضی کے قاضی نے، قاضی فائز صاحب نے، جو پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دبا ہے ماضی کے قاضی، انہیں اسی طرح پکارا جائے گا اور تو ان کے لیے کوئی اچھے الفاظ کوئی ادا نہیں کرے گا کوئی بھی بندہ۔ انہوں نے ایک کچھ ہے جی جو کچھ ہے سر، اگر ملک کی آبادی میں سے شاہ صاحب 70% اگر کسی کو غلط کہے تو غلط کنسیڈر ہوتا ہے نا، وہ اچھا تو نہیں ہوتا نا۔ وہ 30% اگر کہتے ہیں یا 20% کہتے ہیں تو وہ اکثریت والے طرف جاتے ہیں لوگ۔ انہوں نے ایک اور میں نے عدلیہ کی دنیا کی عدلیہ کی تاریخ میں یہ پہلا چیف جسٹس دیکھا، اور اس میں جو 2 جج صاحبان بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے 2 جج، جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم اختر افغان،
جنہوں نے یہ لکھا جی کہ سپریم کورٹ بائنڈنگ، اچھا ان دو جنہوں نے لکھا، لیکن چیف جسٹس نے جاتے جاتے جو ماضی کے قاضی صاحب ہیں انہوں نے جاتے جاتے لکھا جی کہ بائنڈنگ نہیں ہے جس فیصلے پر عمل درآمد کرنے کی توہین عدالت۔ اب جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس کے لیے سب سے بڑا امتحان یہی ہے کہ اس جو 12 جولائی کا فیصلہ ہے نا اس کی برصورت امپلیمنٹیشن کروانا، چاہے وہ ان کا اپنا فیصلہ مختلف ہو لیکن یہ ادارے کے وقار کے لیے، اب دیکھیں نا اس کی تقریب کے فیصلہ لیے، تو اس ہمیشہ کی ریٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے امپورٹنٹ۔ فیصلہ تو اکثریت کا ہوتا ہے نا جی، اقلیت کا جو انہوں نے لکھ دیا اختلافی نوٹ وہ جعلی نوٹ کی طرح ہے نا، اس کی کوئی کسی جگہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتا، وہ جسٹ جس طرح بچوں کو کوئی جعلی، لیکن اصل سوال تو یہ ہے بشارت راجہ صاحب کہ عمر عطا بندیال کے دور میں سب سے زیادہ جو یوں سمجھے کہ جان بوجھ کر ان کے دیے ہوئے فیصلوں کو چیلنج کرتے ہوئے اس پر عمل درآمد سے انکار کیا گیا اور اس پہ تقریریں کروائی گئی پارلیمنٹ میں، سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا لایا گیا، یہ سارا کچھ کیا گیا۔ اور یہ جو عدالتی تحمل وہ تذکرہ کرتے تھے کہ ہم جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں، بار بار کرتے ہوتے، اس سے لگتا تو یہی تھا کہ وہ بیسیکلی عدالتی کمزوری ہے، عدالتی تحمل نہیں ہے، کیونکہ ان کے ساتھ بھی ججز کی زیادہ تعداد نہیں تھی اس وقت۔ آج جب جسٹس منصور کے ساتھ زیادہ تعداد ہے ججوں کی تو کیا عدالتی تحمل ہوگا؟ اب دیکھیں نا اس کو جو نہیں عدالتی تحمل ہوگا، نہیں تحمل نہیں ہوگا۔ شاہ صاحب میں جو بات کرنے لگا ہوں، اب دیکھیں 2 دن پہلے جو اجلاس ہوا ججز کا، فل کورٹ اجلاس ہوا، اب دیکھیں فل کورٹ اجلاس میں جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی وہ اپنی اکیلی زبان تو نہیں بول رہے تھے نا، وہ تمام ججز کا انپٹ دے رہے تھے، مطلب وہ یہ بتا رہے تھے حکومت کو، انہوں نے ایک پیغام دیا ہے کہ سپریم کورٹ کے تمام ججز ایک پیج پر ہے اس وقت، تمام ججز۔ اب جسٹس منصور شاہ کا جو پلان تھا، جو منصوبہ دیا تھا مینجمنٹ کے حوالے سے، پلاننگ کیسز کے حوالے سے، انہوں نے اس میں لکھا 1 ماہ، 6 ماہ، سہمائی، ششمائی، پہلے 1 ماہ پریپریشن، پھر سہمائی ہوگا، پھر ششمائی ہوگا۔ وہ انہوں نے بتایا کہ جو 59,000 کیسز ہیں وہ یکدم نیچے آئیں گے، کس طرح انہوں نے اس میں پورا پلان دیا ہے۔ اب یہاں پر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے جو وہاں پر اعلامیہ جاری کیا، اس میں انہوں نے شکریہ ادا کیا، اور وہ جو یہ سمجھنے کی بات ہے، بڑا لطیف نقطہ ہے یہ ناظرین میں یہ آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں، شاہ صاحب تو سمجھ جائیں گے۔ لطیف نقطہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کے فل کورٹ اجلاس میں 15 ججز تھے، انکلوڈ چیف جسٹس 16 ججز، شاہ صاحب سعودی عرب سے اس میں ویڈیو لنکیج لائیو تھے، آن لائن تھے۔ اس میں یہ لطیف نقطہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے تمام ججز اس وقت، بس وہ جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم اختر افغان کے بھی، وہ ایک نقطے پر ہے اس وقت، ایک پیج پر ہے کہ سپریم کورٹ کے جو اس کا وقار ہے نا، کھویا ہوا وقار، اس کو بحال کروانا ہے۔ اب جو بات جسٹس یحییٰ آفریدی نے کی نا، اس کے پیچھے وہی اسکول آف تھاٹ ہے، وہی تھنکنگ ہے تمام ججز کی، وہ اکیلے بات نہیں۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اگر سپریم جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوتا ہے، اس میں 5 ججز ہیں، کمیشن میں تو 13 رکنی کمیشن ہے نا، 8 وہ حکومتی پارلیمنٹرین اور دوسرے تیسرے ہوں گے، 5 آگے آپ کے سپریم کورٹ کے ججز۔ مجھے یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ کے ججز جو کمیشن میں بیٹھیں گے، جو چیف جسٹس کہے گا، جو باقی ججز کہیں گے، یہ ایک بات پر متفق ہو گے، اتفاق کر لیا انہوں نے، تو اب میں کہتا ہوں کہ حکومت دکھائے کس طرح کا جج لگا کر دکھاتی ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ جج لگا کر دکھائے، وہ کس طرح سپریم کورٹ اس کو آن کس طرح کرے گی، یہ جج کس طرح آن کریں گے۔ میں ایک صاحب ان کا نام نہیں لینا چاہتا، آپ جانتے ہوں گے، آپ کے پروگراموں میں بھی اکثر آتے ہوتے، اس کو لگایا ہے جج، کس طرح لگائیں گے جج۔ میں آج آپ کو شاہ صاحب یہاں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ وہ بندہ کبھی جج نہیں بنے گا، کبھی نہ بنا، وہ بندہ جج بنے گا یا نہیں بنے گا، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ وہ آپ سے ناراض بہت ہوگا۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو توہین عدالت کی تلوار ہے، آپ کو تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ میان سے باہر آنے والا ہے، یہ بڑا سمارٹ 2 چیزوں پہ بات کریں۔ ایک مجھے یہ بتائیں کہ جو ٹائمنگ ہے، تحریک انصاف یہ توہین عدالت قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں بھی فائل کر سکتی بالکل تھی، انہوں نے گریز کیا، اب کیوں کیا پہلے تو یہ بتائیں۔ دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ جو توہین عدالت کی تلوار نکلے گی تو ظاہر ہے کہ امپلیمنٹیشن الیکشن کمیشن نے نہیں کی، الیکشن کمیشن کا چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب ہیں، لیکن وہ تو ایک آئینی ادارہ اور ان کے نیچے ممبران بھی الیکشن کمیشن کے۔ دوسرا وہ تو سہارا لیں گے کہ مجھے اسپیکر قومی اسمبلی نے اور اسپیکر پنجاب اسمبلی نے لکھ کر بھیجا تھا کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کریں، وہ غیر آئینی یا غیر قانونی فیصلہ ہے۔
آپ فیصلہ کریں اس ایکٹ کے مطابق جو پارلیمنٹ نے پاس کیا اور پارلیمنٹ سپریم ہے. دوسرا وہ یہ کہیں گے کہ بھائی ملک کا چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر اور جو چیف ایگزیکٹو پنجاب ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بے ضمیروں کا ٹولہ ہے, یہ کالی بھیڑے ہیں, یہ سہولت کاری کر رہے ہیں, ہم آئینی ہاتھوں سے نمٹیں گے, ہم یہ کریں گے. نہیں شاہ صاحب پتہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو تو کیا میں یہی پوچھ رہا ہوں, یہ جو تلوار ہے یہ صرف یہ تلوار نہیں, یہ ٹائمنگ کی سمارٹ سلطان راجہ پر بھی جائے گی. جی یہ اسی طرف جائے گی. میں یہ جو آپ نے بات کی نا اینڈ پہ کہ جو شیر افضل مروت نے بات کی ہے, یہ میں اس کی بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں. ایک تو چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے جانب سے اب یہ دوسرا ایک اہم کردار بچا ہے نا, باقی کوئی نہیں بچا, یہ دوسرا اہم کردار بچا ہے. اس نے بھی جانا ہے اور حکومت جو ہے اس وقت وہ سوچ رہی ہے کہ اس کے لیے بوجھ ہے یہ اسکندر سردار راجہ. شیر افضل مروت نے جو بات کی ہے نا وہ بالکل درست بات کی ہے. اب دیکھیے جو آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ وہ ٹائمنگ, آپ کو پتا ہے شاہ صاحب کہ جب تک آج ایک سپریم کورٹ میں ایک اور پٹیشن دائر ہوئی کل وہ الیکشن ٹریبونل کے حوالے سے, ٹھیک ہے, وہ بھی سلمان اکرم راجہ نے دائر کی جو پنجاب والا ہے. اب اس کی بھی ٹائمنگ دیکھیں. اب آپ کو یاد ہوگا کہ بلے والے نرسانی والا کیس تھا, اس کی ٹائمنگ اچھا وہ انہوں نے کر دی. جب نرسانی کی تو قاضی صاحب نے اپنے سامنے لگایا اسے اور پھر فیصلہ دے دیا, اسے خرچ کر دیا. سلمان اکرم راجہ صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے وکیل, انہوں نے اس لیے نہیں لگائی تھی چیف جسٹس سابق چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے عہد میں. انہیں پتا تھا کہ ہمیں پورا انصاف ملے گا, وہ انصاف لے کر تھک گئے تھے ان سے, انہوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے وہاں پر. پھر وہاں پر عدالت میں جو کچھ ہوتا تھا وہ آپ کے سامنے تھا. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے. ان کے جانے کے بعد انہوں نے جو پٹیشن دائر کی ہے تو عدالت کی. اب دیکھیں اس میں آئینی نقطہ کیا ہے. اس میں آئینی نقطہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اکثریتی بینچ نے فیصلہ دیا ہوا ہے. اب آپ کا آئین یہ کہتا ہے کہ ایگزیکٹو پلس 190 یہ دونوں ملا کر پڑھے نا آپ. یہ آپ کو وہ کہتے ہیں کہ ایگزیکٹو پلس آپ کی جوڈیشل جو تمام ایگزیکٹو اتھارٹیز, تمام ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز, تمام سپریم کورٹ کے فیصلے ایڈ آف دی سپریم کورٹ امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں, پابند ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے. اس لیے یہ انہوں نے پٹیشن دائر کی, توہین عدالت کی درخواست دائر کی کہ جو 12 جولائی کا فیصلہ آیا تھا اس پر اس وقت تک اگست, سپٹمبر, اکتوبر ختم 4 ماہ سپریم الیکشن کمیشن پاکستان نے اس پر بالکل عمل نہیں کیا. اور جو اسکندر سردار راجہ صاحب ہے نا, اسکندر سردار راجہ صاحب کا جو حشر ہوگا نا وہ آپ بھی اللہ خیر کرے, اللہ تعالیٰ زندگی دے, آپ بھی دیکھیں گے میں بھی دیکھوں گا. اسکندر سردار راجہ صاحب کا مجھے جو مستقبل ہے نا وہ اتنا اچھا نظر نہیں آ رہا. اسکندر سردار راجہ صاحب کو توہین عدالت لے کے انہوں جیل جانا پڑے گا. اب کیوں الیکشن کمیشن پاکستان اجلاس پر اجلاس بنایا جا رہا تھا. ادھر بھائی الیکشن کمیشن آف پاکستان توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی وہ آئینی ادارہ ہے. سپریم کورٹ سپیریئر ہے جی, سپریم کورٹ سپیریئر ہے نا. آپ کا آئین کہتا ہے نا توہین الیکشن میں سپریم کورٹ سپیریئر ہے, آپ کا آئین کہتا ہے. اب وہ الیکشن کمیشن پاکستان اجلاس پر اجلاس وہ تاریخ والی بات ہوگی, ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کے جو ممبران ہیں ان میں 2 ممبر ایسے ہیں, ایک پنجاب والے جانزیب برگونا اور دوسرے آپ کے یہ خیبر پختونخوا والے. یہ کہتے ہیں کہ یہ نشستیں پاکستان تحریک انصاف کا حق بنتی ہے, یہ نشستیں انہیں دی جائیں کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ دیا ہے. وہ ساڑھے ہاتھ والے دیکھو ایسا نہ ہو کہ آسان طرح جانا چاہ رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں. اس وجہ سے اس کو لٹکا کر رکھ رہے ہیں. اور اب جو ہوا ہے نا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جلدی لگے گا, یہ درخواست جلدی لگے گی اور اس پر سماعت جلدی ہوگی. اب دیکھیے جو الیکشن ٹریبونل والا معاملہ ہے اس کو بھی چیلنج کیا ہے, اس کو درخواست دائر کی ہے. وہ کیوں کی ہے؟ وہ اس پہ آئینی نقطہ پتہ کیا ہے؟ اس میں آئینی نقطہ یہ ہے شاہ صاحب کہ سپریم ہائی کورٹ نے ججز کی الیکشن ٹریبونل کے لیے نامینیٹڈ کر رہے ہیں, الیکشن کمیشن پاکستان نے نامینیٹ نہیں کر رہے. یہ آئینی نقطہ ہے, یہ بھی لگی ہے. یہ جو سماعت راجہ صاحب نے دونوں درخواستیں دائر کی ہے نظرثانی کی, یہ جلد لگے گی. اور میں ایک اور خبر آپ کو دوں, آپ نے شروع میں یہ بھی کہا تھا کہ آپ نے وہ ATC والے وہ بھی بتاتا ہوں, یہ بھی خبر دیتا ہوں آپ کو. یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے نا اس پر فل کورٹ بیٹھے گی.
अच्छा, मैं ये आपको ये बता रहा खबर दे रहा हूँ कि इस पर फुल कोर्ट बैठेगी और फिर इस आईनी तरमीम को देखेगी कि कहाँ कहाँ बुनियादी इंसानी हकूक से ये मुतसादम होती है, और जहाँ जहाँ बुनियादी इंसानी हकूक से ये मुतसादम होते हैं वो उनको कलादम करा देकर कुछ शिक्के रखेगी, कुछ शिक्के वो कलादम करा देगी। ये एटीसी क्यों बनाया गया? अब लोग कहते हैं ना, देखिए जी वो सबूत समेत वो उन्हें जो रिपोर्ट समेत बुला लिया गया कि केसेस क्या हुआ कहाँ। ये चीफ जस्टिस यही अफरीदी ने इसलिए बुलाया, बातचीत चल रही है मिलिट्री कोर्ट वाली चल रही है ना। ये कहा जा रहा है जी कि एटीसी जजेस जो है ना वो आजम नज़ीर तारड़ साहब ने यहाँ कहा था एक इस्लामाबाद बार में, जब ये सितंबर में ये 26वीं आई तो रात को आई नहीं हुई, फिर उसके बाद उन्होंने बाहर में जाना शुरू किया आगे पीछे। यहाँ इस्लामाबाद बाहर में उन्होंने खिताब किया तो मैं वहाँ मौजूद था, उन्होंने खिताब किया तो उन्होंने कहा जी कि अच्छा आपको पता है जी कि हम पर कितना दबाव है, हमें वो पूछते हैं जी कि आप दहशतगर्दों को जो है उनका हक में फैसला नहीं देते जल्दी, और इसके लिए इसलिए जरूरी है कि मिलिट्री कोर्ट बनाई जाए और फलां। एटीसी के जजों को, इस्ताद दहशतगर्दी के जजों को रिपोर्ट समेत इसलिए तलब किया गया कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट ये पैगाम दे रही है कि हम अपने एंड पे अपने मामला सीधे करने जा रहे हैं, जरूरत नहीं है मिलिट्री कोर्ट की। हमें इस्ताद दहशतगर्दी वाली जो अदालतें हैं ये काम करेगी, ये काम करें और सजा दें, ये सजा देंगी जिसको छोड़ो जी बिल्कुल। ये इसीलिए उन्होंने चीफ जस्टिस ने, अब देखिए उन्होंने रिपोर्ट समेत तमाम जजेस को बुलाया है। ये एक आम नुकता है जिसकी तरफ लोग उसको खबर को देखकर बस कहते हैं ठीक है यार एटीसी, लेकिन हम चूंकि पत्रकार है, गलती पत्रकार, हम सिर्फ खोज लगाते हैं कि इसके पीछे क्या राज है। इसके पीछे जो आज खबर मिली है वो मुझे यही मिली कि इसके पीछे यही राज है कि भाई जो प्रेशर है सुप्रीम कोर्ट पर कि ये नई जो लोअर कोर्ट से वो फैसला नहीं कर रही, इसलिए वो उधर लाया जाए। उन्होंने कहा कि भाई हाँ एटीसी जजेस को बुला दिया कि भाई हम काम करने वाले हैं, हम काम करेंगे और मुझे कोई जरूरत नहीं है सुप्रीम कोर्ट का वकार भी। अब देखेंगे शाह साहब इंशाल्लाह बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट का वकार भी बहाल होगा, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों पर इम्प्लीमेंटेशन भी करवाएगी, और तमाम जजेस दो तीन को छोड़कर बाकी तमाम जजेस मुतफिक होंगे। बाकी क्या होगा आपकी मेरा ख्याल है कि इस नशिस्त को यहाँ पर रोकते हैं, क्योंकि इस वक्त 4 नौकरियां लगता ही है कि बड़े शदीद खतरे में हैं और शहर इक़्तिदार में खतरे की घंटियां इस हवाले से बज रही हैं। क्या होने जा रहा है इसके हवाले से बात करने के लिए वीडियो में इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।